ألا لله الدين الخالص صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست کا سوال ہے کہ ملائکہ پر ایمان جو ہے قرآن مجید نے جو کہا ہے یہ کیا چیز ہے، کیوں اس پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا؟ آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، جب قرآن مجید اترا تو اس وقت 5 طرح کی تہذیبیں اس دنیا پر حاوی تھی، اور ان 5 تہذیبوں کا چلن تھا۔ یونان کی تہذیب، چائنا کی تہذیب آ گئی، مصر کی تہذیب، بابل کی، اور ادھر سے ہندوستان۔ تو یہی تہذیبیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور ان ساری تہذیبوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ فلاں دیوی نے یہ کر دیا، فلاں دیوتا نے یہ کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر آپ ہندوستان میں آ جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کی دیوی اور دیوتا، ان کو مانا جاتا ہے۔ یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ ایک ذات بڑی ایسی ہے جس نے آگے اپنے بہت سارے خادم رکھے ہوئے ہیں اس زمین کو چلانے کے لیے، اور ان خدام کے اندر جو ہے نا ایک مخلوق ایسی ہے جو نور کی بنی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے بڑی مقرب ہے، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے جہان سے فارغ ہو کے بیٹھ گیا بنا کے، تو اس نے اس مخلوق کے سارا کچھ دے دیا ہے۔ کہیں تو لوگ اس کو بندوں کی شکل میں مان لیتے کہ اس نے انسانوں کو دے دیا ہے، کچھ کہتے ہیں اس نے جنات کو دے دیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس نے نور کے جو فرشتے بنے ہوئے ان کو دے دیا۔ فرشتے نور سے بنے ہوئے، جنات آگ سے بنے ہوئے وہ بھی نظر نہیں آتے، اور انسان جو خاک سے بنے ہوئے۔ تو قوموں کے اندر پانی لیں، قوموں کے اندر جو ہے نا تباہی اور بربادی جو ہوئی ہے نا وہ ان تینوں مخلوقوں کی وجہ سے ہوئی۔ اس کی وجہ سے صحیح توحید آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ قوموں نے اپنے عقائد کے اندر ان کو ہی سب کچھ مان لیا کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں یہ جب اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں نا اپنے کچھ امور تکوینیہ ان کو بولا جاتا ہے، تکوین کائنات کے حوالے سے، کہ ان کے سپرد کر دیا ہے۔ بچے یہ دیتے ہیں، رزق یہ دیتے ہیں، بارشیں یہ برساتے ہیں، مال جان کا نقصان یہ کرتے ہیں، نفع یہ دیتے ہیں، نقصان، اور ان کو جتنا پکاریں گے نا یہ خوش ہو کے بندوں کے کام کرتے ہیں اور ناراض ہو کے بندوں کے کام بگاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے آ کر کے سب لوگوں کو اکٹھا رد فرمایا۔ ان کا جو لات، منات، عزا کو مانتے تھے، اور وہ ود اور یغوث اور سوا جن کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر وہ بندوں کو مانتے تھے، اللہ نے ان کا بھی رد فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے ان کا بھی رد فرمایا، شیاطین کا، جنوں کا، جو اصل میں جن جو ہیں وہ جو شیاطین جن ہے نا، ایک تو مسلم جن ہے، ایک شیاطین جن ہے، ان کا بھی رد فرمایا کہ وہ بھی تیرے رب کی باتوں کو نہیں پا سکتے۔ اسی طرح فرشتوں کا بھی بتایا کہ وہ تیرے رب کے نافرمان نہیں ہیں، مقربون ہیں، لیکن عباد اللہ پاک نے ہر جگہ رکھا ہے۔ عباد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے جہان کے اندر صرف انسان عباد ہوتے ہیں، عبد کی جمع عباد ہے۔ عبد دنیا کی ہر مخلوق ہی اللہ کی عبد ہے، دنیا کی، یہ جن، فرشتے، انسان، طیور، وحوش یعنی وحشی جانور، اور یہ طائر جو پرندے ہیں، یہ مچھلیاں، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں نا خدا کے علاوہ وہ سب عبد ہی عبد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ ساری دنیا جانتی کہ آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، چند سوائے سرکش جنوں کے اور سرکش انسانوں کے کل کائنات مجھے سمجھتی کہ میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے جب بلایا درخت کو تو ایک نے کہا کہ اگر یہ درخت آئیں اور آ کر آپ کے بارے میں گواہی دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تب میں آپ کو دوں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو آواز دی ادھر آؤ۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس طرح آئے جس طرح ہاتھی نہیں چلتا ہوا، زمین کو چیرتے ہوئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کہا، اور پھر آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک پتھر جو تھا وہ تو مجھے جب ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں مکہ میں رہتا تھا، وہ روزانہ مجھے سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حیران ہوتا تھا اس کے منہ سے یہ بات سن کے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو پتھر تک نبی علیہ السلام کو جانتے ہیں۔ تو یہ قوموں کا زیادہ ایمان جو بگڑا ہے وہ فرشتوں، جنوں اور انسانوں کے تصرفات کو ماننے سے بگڑا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ کے کاموں میں دخل بھی دے سکتی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کی باتیں کر کر کے اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ اب اللہ تعالیٰ نہ ان کی سفارشیں واپس کرتا ہے، اور اللہ کو بھی ان کے ناراض ہو جانے کا ڈر رہتا ہے کہ یار یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے اتنی باتیں کی، یہ ڈر یہ رہتا ہے۔
تو یہ ساری قوموں میں گمراہی آئی، تو اللہ نے پھر اس کے اندر بتایا کہ صرف اتنا سمجھو کہ یہ ملائکہ ہیں لیکن تیرے رب کے تابع ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے، تیرے رب کے عباد مکرمون، بالکل جھک کے رہتے تیرے اللہ کے سامنے، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے کانسیپٹ ٹھیک کیا ہے ان مخلوقات کا جو اس نے اپنے خدام رکھے ہوئے ہیں نا اس کائنات میں خدمتیں سر انجام دینے کے لیے، ان کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ صحیح کیا ہے کہ تم لوگ بھی ان کی طرح نہ مانگنے لگ جاؤ، جس طرح کے مشرکین مکہ جو ہیں وہ اس زمانے میں کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کیا خدا کے ساتھ یہ انصاف ہے کہ جب چاہتے ہو تو اپنے لیے بیٹے مانگتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ شرم تو کرو تم لوگ کیا کرتے پھرتے ہو۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں وضاحت کی۔ بہت بڑی بات ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو آنن فانن آسمانوں پہ چڑھ جاتی ہے، زمین پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100 ہاتھ ہیں حضرت جبریل امین کے، اور 1 ہاتھ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ہاتھ ہے ان کا، اور 300 پر ہیں، اڑتے ہیں وہ بھی اتنا بڑا جبریل ہے جی۔ حضور نے صرف 2 دفعہ زندگی میں آپ کو دیکھا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو، کہ جب اللہ نے دیکھا تو اللہ نے کہا تیرے نبی کی آنکھ نے پھر دیکھا، اور ما زاغ البصر، تیرے نبی کی آنکھ پھر بٹکی نہیں، سامنے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ غار حرا سے باہر نکلے، یہ جو جہاد آپ جاتے ہیں نا علاقہ مسجد الحرام کے باہر، وہاں آپ نے اس کو دیکھا کرسی پر بیٹھا ہوا، بس زمین اور آسمان پورا ڈھکا ہوا تھا اس نے، اور چاروں طرف اس کا جسہ تھا، اور وہ اوپر سے لے کر آپ سامنے تک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس ایسے ہی دیکھتے رہ گئے۔ ایک دفعہ تب دکھایا اس نے اپنا جلوہ اس زمین پر، ایک دفعہ پھر وہ سدرۃ المنتہا پہ اپنے اصل روپ میں آ گئے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ جب دکھایا تو اللہ نے قرآن میں کہا تیرے نبی کی نہ جو ہے نا آنکھ بٹکی نہ ٹھٹکی، بس ایسے دیکھا اللہ کی اس قدرت کو۔ اللہ نے کہا پھر اللہ نے اپنی آیت دکھائی، اور ان آیات میں سے جو دکھائیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جبریل کو دیکھ کے نبی حیران رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور وہ سورہ نجم کے اندر جو کہتے ہیں وہ غلط بات ہے، جبریل کو دیکھا بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ نے بتایا بھی ایسے ایسے فرشتے بھی جو ہیں میرے خادموں میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی تیرے رب کے خوف سے لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقیں، ٹڈے ٹڈے 5-5 فٹ کے، اور کہتے ہیں نا ربکم العلیٰ، تو میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں تو مجھے جانتا نہیں۔ اتنے فرشتے میں نے اپنے خادم اور نوکر بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تم کیا چیز ہو سارے؟ تو یہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں وَمَلَائِکَتِهِ ہی جو ہے نا اس کے بارے میں فرمایا۔ جی فرشتوں جو ہے نا اللہ کا حکم ہی مان رہے ہیں، کوئی سوال نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویسے ہوتا ہے، بس ان کی جرت ہی نہیں کہ بارگاہ الہی میں۔ ایک جگہ پہ وہی بات سمجھ نہیں آتی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کو خلیفہ بنا اس کو نہیں اعتراض نہیں کیا، سوال بھی نہیں کیا انہوں نے، نہ اپنا کنفیوژن دور کیا۔ یہ تو ایسے ہی مفسروں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سارا۔ فرشتوں نے اس وقت بھی جب آدم کو بنایا تو کوئی اللہ پاک پر اعتراض نہیں کیا، نہیں کنفیوژن پیش کی کہ اگر آپ اس طرح کی ایک مخلوق بنائیں گے جو اپنے ارادوں میں با اختیار ہوگی تو ہمیں اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے کہ وہ یہی نہ ہو کہ زمین پر فساد اور یہ سب کچھ کرنے لگ جائے اور آپ کی تسبیح اور تقدیس کم کرے، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح آگے سے جو دیکھا نحن نسبح و نقدس لک، یہ بات اصل میں نہیں نا کسی کی سمجھ میں آتی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تجھے تیری بات نہیں، انہوں نے کہا ہم یہ بطور اعتراض کے نہیں، مالک کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو تسبیح کا بیان کریں گے کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، وہ نقدس لک، ہمیں پتہ ہے کہ بڑھائیاں آپ ہی کے لیے ہیں۔ ہم نے یہ انہوں نے خود بھی پہلے اپنا بھی ڈر جو خوف تھا وہ اللہ کے سامنے بیان کر دیا کہ نسبح و نقدس، یہ انہوں نے بات کہی وہاں پر کہ ہم نے باوجود کوئی اعتراض نہیں آپ پر کیا، نہ یہ سوال کیا، اپنا کنفیوژن رکھا کہ اگر آپ اس طرح کی ایک مخلوق بنائیں گے تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، میرا علم جو ہے وہ تمہیں پتہ ہے، جتنا تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے طور پہ کر لیا، میں تم سے زیادہ اعلیٰ علم کے بارے میں جانتا ہوں، میرا زیادہ علم ہے۔ انہوں نے کہا بالکل، ہم تو کوئی اعتراض ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کیا، نہ جبریل بولا، نہ میکائیل، نہ اسرافیل۔ یہ مفسرین نے جو نا الٹی سیدھی ادھر ادھر کی ہانک ہوں کے تو 3rd کلاس مفسرین، ورنہ اگر آپ مولانا مین حسن اصلاحی مرحوم کو پڑھیں تو انہوں نے بڑا کلیئر کیا ہے، اور مولانا سید ابو العلا المودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دماغ اور حافظے دیے تھے کہ یہ ایسی بات نہیں، اعتراض نہیں کبھی کیا، بلکہ مولانا مرحوم کا تو عقیدہ یہ تھا ہمارے مولانا صاحب کا کہ یہ کہتے ہیں لوگ کہ فرشتے با اختیار نہیں ہیں، نہیں، وہ زمین کے حوالے سے جو ہے نا با اختیار وہ انسان کو بنایا اور جنات کو، سب با اختیار ہی ہیں، لیکن زمین کے اندر جو اپنا خلیفہ ٹھہرایا نا وہ انسان کو ٹھہرایا۔ تو یہ فرشتے با اختیار بھی ہیں، نافرمانی کر بھی سکتے ہیں،
یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے. مولانا سے میرے اس بارے میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی. یہ ہے عقیدہ یہ اور طرح کا, جلدی ہضم نہیں ہو سکتا کسی کو, کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا وہ اتنے تیرے رب کے بس نشانیاں دیکھ چکے ہیں کہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں خوف سے. اور انسانوں کو اللہ نے بتایا کہ تم دیکھ لو, تمہیں بھی اللہ کی پہچان اور معرفت ساری ہے, لیکن تم کری جاتے ہو, تمہیں کوئی ڈر ہی نہیں. تو اللہ پاک بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, پھر بھی ان انسانوں کے ساتھ محبتیں کرتا ہے ان کے گناہوں کے باوجود. جمعہ کے خطبوں میں آپ نے خلافت عثمانیہ کے بارے میں کہا تھا, بتاؤں گا. خلافت عثمانیہ کے بارے میں بتائیں, کیا اس کے بارے میں بتاؤں؟ خلافت عثمانیہ, خلافت عباسیہ, خلافت امویہ, جائیں جا کر دیکھیں جو ان بادشاہوں کے قصے ہیں. سقوط بغداد سے سقوط ڈھاکہ تک کتاب ہے میاں محمد افضل صاحب کی. کاش کوئی بندہ اس کے پی ڈی ایف جو ہے نا وہ اس کے اوپر رکھ دے اور وہ پڑھنے کے قابل ہے. جو بادشاہ ہمارے آئے نا لفنٹر اور آوارہ پرلے درجے کے, آپ وہ دیکھ لیں ارتگل جا کے, ہے جی, وہ مجمع کے اندر ہی نا اس کو چوم رہا ہے عورت کو. لو میں کہا ڈرامے دے وچ اے تو کیڑا جذبہ جہاد پیدا ہونا, بڈھی دیاں چمیاں لے رہا ہے کوئی گل کرنے والی؟ کوئی بے شرم لوگ ہیں مزے لینے کے لیے. ایک مائنڈ سیٹ ہے فلمیں دیکھنے کا بن گیا ہے, ناول پڑھنے کا, افسانے, شاعریاں, یہ تو آپ کی رگوں میں اتر گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شاعری نہیں آپ کے دور میں, نہ کوئی رجزیہ شعر ہی کوئی لوگوں نے اتنے زیادہ پڑھے. لوگ خود بخود کوئی پڑھ لیتے تھے, نہ آپ کا کوئی ایک آدھ شعر اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, وہ بھی توحید ہی توحید اس کے اندر کہ آخرت تو عیش کی, عیش جو ہے وہ تو آخرت میں جا کر ہونی. وہ بھی آپ جب چڑھ رہے تھے نا, یہ بنا رہے تھے اس وقت مسجد نبوی, تو اس وقت آپ نے پڑھے. نبی کو زیبا ہی نہیں کہ نبی شعر و شاعریوں کے اندر پڑھے. یہ سب بھول بھلائیاں ہیں, یہ صرف آپ کو اس لیے ہے خوبصورت بھول بھلائیاں. اتنی پیاری خوبصورت لفظ, شعر, جذبے, کیفیتیں, احوال, کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آپ جا کر شاعریاں جو پڑھتے ہیں جو لوگ, ان سے پوچھیں نا یہ کیا ہے. ان کو جو چسکے اور مزے ہیں شعر کا, ان کو قرآن مجید کی آیت بھی وہ مزہ نہیں دیتی جو شعر دے دیتا ہے. پڑھ کے بڑے راضی ہوتے, کہتے آئے ہائے 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 یہ شعر غالب کی تحدہ کہتے ہیں. کئی لوگ 40 سال ایسے لوگ مجھے ملے, کہتے ہیں ہم نے غالب کو سرانے رکھ کر سوئے ہیں. توبہ, پتہ نہیں کیا اس کو سمجھتے رہے. تو یہ صدیوں کا جمود جو ہمارے اوپر ہے نا, امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ یہ بھی کام کریں گے. آپ کی تعلیم و تربیت کا سامان, اتنی کتاب چھپے جا رہے ہیں کیٹس کا. آپ نے کیٹس نہیں پڑھا, آپ نے جان کو نہیں پڑھا, آپ نے فلانے کو نہیں پڑھا. کیا پڑھنے پڑھانے, میں نے سب کو ہی پڑھا ہے. آوارہ گردی سب طرح, کچھ نہیں ہے ان کے اندر کتابوں کے اندر. نہ پاک شعری ذوق جو ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی کوئی حمد و ثنا کوئی بندہ کر سکتا ہے تو کر لے. باقی تیسری شے کوئی نہیں. آرام سے بیٹھے قرآن مجید پڑھے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. یہ ڈرامے جو ہیں ان کے ذریعے سے کیا آپ نے دین حاصل کر لینا ہے؟ دکھا دیں, میرے پاس بیٹھ جائیں, میں آپ کو بتا دوں گا. جو ڈرامہ ارتگل فراڈ ڈرامہ ہیں جی, ایسے ہی بنا کے ان کو ہیرو, اور نسیم حجازی نے بڑے بڑے ہیرو بنا کے دکھائے ہیں. سلطنت پھر عثمانیہ تباہ کی ہوئی ہے, مجھے یہ بتائیں نا, دور کیوں جائیں. آخر سلطان عبدالحمید جس دن گئے ہیں معزول کر دیا, تو یہودی جب کہنے کے لیے آیا کہ آئیں, تو وہاں پر جو لکھا ہے نا وہ آخری, اس نے لکھا ہے کہ سلطان پھر اس وقت اپنی چند بیویوں کے ہمراہ جزیرے میں جلا وطن ہو گئے. چند بیویوں کے ہمراہ. ہمارا بہادر شاہ ظفر کا آپ کو کیا بتاؤں, اس نے کیا کیا, آخری بڑھاپے میں زینت وہ کر لی, ممتاز تو کر کے وہ جناب وہ ادھر سے وہ کہے میں نے اپنا لڑکا بنانا ہے اب ولی عہد, وہ دوسرے سارے کہیں میں نے. آخری بیوی تھی, جوان تھی, کچھ ہوتا نہیں تو بس کیا کریں. پھر آخر جلا وطن ہو گئے. کشتے خار, یہ حکیم, سارا دن حکیم. یہ جو کھانے ودیا سے ودیا بنتے ہیں آپ کے ہاں, بریانیاں اور یہ سب چیزیں, یہ کس لیے بنی یہ سارے کھانے؟ یاش حکمران تھے, آپ سمجھتے ہیں یہ بہت لذیذ کھانے, کیسے ایجاد ہوئے یہ لذیذ کھانے؟ کوئی آپ کی ہسٹری اچھی نہیں ہے. میں اگر آپ کو اس کے اوپر پڑھاؤں, آپ کے قائد صاحب آپ ساری ہسٹری کے بارے میں, آپ کے کھانے, آپ کے طب کے نسخے, آپ کے مقویات, یہ فلانی چیز میں یہ فائدہ ہے, یہ کھاؤ اس میں یہ فائدہ ہے, اللہ اپنا دے. یہ بنے کیوں ہیں سارے؟ عیاشیاں ہوتی تھیں مسلمانوں میں, کوئی مدرسے نہیں بنے, کوئی آپ کے ہاں نئی نسلوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا. اس ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے ترجمہ کیا, ترجمہ ہی نہیں تھا قرآن مجید کا, ہے جی, اور ان کے بھی یہاں سے ہاتھ نکلوا دیے, شاہ صاحب کے ان کے ہاتھ نکلوا دیے. کوئی حدیث کی کتاب کا اس سے پہلے نہ بخاری نہ مسلم, جس کسی نے لکھا وہ کوئی مشکات شریف کا تھوڑا بہت ترجمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کو کر دیا, ورنہ کوئی نہیں. پہلے سلاطین دہلی آئے, خاندان غلامہ آیا, خاندان سادات آیا, یہ مغلیہ آیا, کوئی ڈنگ کا کام نہیں. تاج محل تعمیر کرائے, مقبرے, تاج محل کیا کوئی محل کا نام ہے؟ نہیں, مقبرہ ہے آپ کا. وہ اس نے اپنی بیوی کے عشق میں ایک مقبرہ بنا دیا, تباہی ہو گئی.
کوئی اس نے کوئی مسجدیں بھی آپ جا کر دیکھیں، یہ بھی جو مسجد ہے دلی کی اپنی لاہور کی بن رہی ہے، یہ تو دارش کو جو ہے یہ تو اس نے مزار تعمیر کرانا تھا حضرت میاں میر کا، بڑا عاشق تھا اور کہتا تھا کہ دلی سے میاں میر کے مزار تک سارا سنگے سرخ لگا کے ایک روڈ بنانا ہے جس پہ میں چل کے آیا کروں، اور ہندو ہو گیا تھا وہ تو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بادشاہ ہندوستان کے اندر ہوا جو فقیر بادشاہ تھا، متقی، پرہیزگار، دیندار، اور اس کو سارے لبرل سیکولر پڑھ گئے ہیں اور سارے ہندو اور سکھ کوئی اس کو نہیں چھوڑتا، اس نے سب کو سیٹ رکھا جہاد کر کے، اور یہ فتاوی عالمگیریہ لکھوایا اور اپنے دور میں اسلام کی نشاط کی اور عدل اس نے کیا، اور خود آخری وقت مرتے وقت اس نے کہا کہ جو میں نے قرآن مجید لکھا اور وہ جو کلمے بچ گئی ہیں وہ ان کلموں کو پھر جلا کے میرا پانی گرم کر کے تو اس کے ساتھ مجھے نلایا جائے، اور اپنی ٹوپیاں بیچ کر اور قرآن مجید لے کر وہ بیچ کر تو وہ اپنی روٹی اپنا گزارا کرتا تھا، بڑا نیک متقی۔ اقبال نے کہا آخری تیر تھا جو ہمارے خدنگ میں رہ گیا تھا، جو چل گیا، اور اس کے بعد دلی برباد۔ یاشی ہیں اس کا کیا مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ جو لوگ ایسے ہی نہ الٹے سیدھے افسانوی خیالات میں رہا کریں بھی پتہ نہیں آپ کی بہت بڑا ماضی ہے جی، وہاں تک ہم نے فتح کر لیا، فتح کر کے کیا کر لیا آپ نے؟ اسلام علاقے فتح کرنے کے لیے آیا کہ اسلام جی فتح کر لیا جی، فلانے نے بھی کر لیا تھا، ہاں جی، تو اس کا جو اتنا بڑا رقبہ ہے، رقبے دیکھنے آیا ہے اسلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رقبے نہیں دیکھے، تعلیم کا انتظام، چھوٹا سا بھی قبیلہ ہوتا تھا 70 صحابہ کرام جو حافظ قرآن ہوتے تھے ادھر بھجوا دیے، وہ جو لے کر گئے 70 صحابہ کو شہید کر دیا، آپ سوچے 2 حافظ بھیج دیتے۔ نبی پاک کو اتنا خیال تھا امت کی تعلیم و تربیت کا کہ ایک علاقے میں 70 صحابی ادھر بھیج رہے ہیں، پورا صحابی ادھر بھیج رہے ہیں، تعلیم کا بہت آپ نے انتظام کیا، لیکن افسوس آپ کے ہاں تعلیم کا انتظام کتابیں پڑھنا ہے، ہاں جی، اصحاب صفا کا نام لیتے ہیں، ان کی طرح تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جی پہلی یونیورسٹی کب، یونیورسٹی کا یہ تصور تھا، یہ کافروں کی اصطلاحیں ہیں یونیورسٹی، یہ کب مسلمانوں کے ہاں یونیورسٹی ہوتی تھی؟ نہ، یونیورسٹی کے ہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے، لائبریریاں ہوتی ہیں، تجربہ گاہیں ان کے اندر ہوتی ہیں، کتابیں ان کے اندر ہوتی ہیں، باقاعدہ کلاسیں لگتی، یونیفارم لگتا، آپ روپے دے کر اس کمرشلزم میں جا کر اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک کے پاس یہ تھا، کچھ نہیں بیٹھا، یونیورسٹی کوئی نہیں تھی، مسلمانوں کا مکتب ہوتا ہے، مکتب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکتب شریف تھا، نہ اس کو یونیورسٹی کا لفظ دیں، یونیورسٹی بغیرتی کا نام ہے، آپ کی اصطلاحی ٹرمینالوجیز اور ہیں، کافروں کی اور ہیں، آپ جب ادھر سے ادھر ڈالتے ہیں آپ کو عقل ہی نہیں، ماڈرنزم ہی نہیں پڑھ سکے آپ، نہ پوسٹ ماڈرنزم آپ نے پڑھا، جاہلیت کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، پھر کہتے رہتے ہیں اپنے نبی کو سائنس کے ذریعے، جدید چیزوں کے ذریعے، یہ ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا تھا، کوئی آپ کی ہسٹری اچھی نہیں ہے۔ کھانے کی لالچ دے کے کسی کو نیکی کروانا، راشن کی لالچ دے کے کسی کو نیکی کروانا کتنا عجیب؟ دیکھیں راشن دے کے نا تو آپ کہیں یہ نیکی کرو، آپ کر رہے ہیں یہ پہلے ہی غلط بات، آپ چپ کر کے اپنی نیکی کریں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ راشن دینا ہے دے دیں، خدا مان کے اس کو زبردستی مجبور کر کے نیکی کرائیں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی نے کہا کہ اگر ہم اوپر سے انقلاب لے آئیں، حکومتوں کو قبضہ کر لیں اور فوج کو اپنے، مولانا نے فرمایا جس راہ سے انقلاب آئے گا اسی راہ سے پھر نکل جائے گا، ایک وقت آ جائے گا، زبردستی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اپنی نیکی کریں اور بھول جائیں، آپ کی طرف سے وہ طوائف لے جائے، پیسے چور لے جائے، کوئی لے جائے، اور اپنی نیکی، سب سے بڑا یہ جرم سمجھ لیں، جب آپ خدا بن کے زکاتیں اور صدقے دینا شروع کریں گے نا تو اللہ آپ کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، کوئی آپ کی شے نہیں، آپ کو خدا بننے کا کوئی حق نہیں، مطمئن دل کر دیں، نہیں مطمئن چھوڑیں، کوئی اور آ کے اس کا کر دے گا، اور کہ اس کے بدلے مجھے کوئی توقع ہو، یہ کوئی نیکی کا کام کرے، بدی کا کرے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، دینا ہے دے دیں، نہیں دینا نہ دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیا، تھوڑا اس کو دیا، تھوڑا اس کو دیا، اندر کا خدا راضی ہوتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، ہم پوری زندگی اپنی پوجا کرتے ہیں، پوری زندگی، کہتے ایک آدمی تھا تو اس نے ایک کیمرہ ایجاد کر لیا، اس نے کہا بھی کیمرہ اس نے ایسا ایجاد کیا بھی اس نے کہا ہر ایک کے نا یہ اندر کے ذہن کے اندر جو البم ہے نا، تصویریں جو ذہن بناتا ہے وہ تصویر میں نے کھینچنی، تو کامیاب ہو گیا، کیمرہ بنانے میں بڑا کوئی پیسہ شیسا لگایا، کامیاب ہو گیا، اس نے نا پہلا ٹارگٹ یہ رکھا کہ ہر ایک کے محبوب کی تصویر کھینچنی، کہ اندر ہر ایک کا محبوب پتہ کرنا ہے کون کون سا، تو وہ چلا گیا بازار میں، مجھ جیسے سے پوچھا قاضی صاحب آپ کا محبوب کون ہے؟ آپ دیکھیں نا میرا محبوب تو جو ہے وہ مجھے پتہ ہی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے میرا محبوب اللہ ہے، یا کسی سے پوچھے آپ کا آئیڈیل، مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں،
ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਵੱਟੇ ਬੁੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆइडिया है जी, हम 2 नंबर बंदे हैं ना। तो वो 2-4 से पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह का कैप्चर होना ही नहीं भाई, जो मर्जी कर ले, वो तो नहीं आ सकता, वो तो ये ऐसा अब महबूब बता रहे हैं। किसी अल्लाह वाले के पास गया, उसने कहा बस इनसे पूछ तेरा महबूब जो है ना कौन सा उसका तसव्वुर कर और तस्वीरें खींच ले इसको। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि ये पूछा नहीं, उसने कहा भाई अपने महबूब का तसव्वुर करो। तसव्वुर किया, तस्वीर खींच ली, घर ला के 150-200 बंदे की तस्वीरें उसने फिर निकाला, फिर एल्बम देखा भी जिसकी तस्वीर खींचता है ना, जिसके महबूब की, वो तस्वीर उस बंदे की आ जाती है। मतलब मेरा महबूब की तस्वीर उससे खींची तो मैं ही अंदर नजर आ गया, मेरी आ गई तस्वीर पर। इन्ना लिल्लाह। वो दरवेश के पास गया, अल्लाह के वली, उसने कहा वली खुदा की हो गया। उसने कहा सारी जिंदगी इंसान अपनी पूजा से ही बाज नहीं आता, सारी जिंदगी नहीं बाज, अपनी खींच अपनी पूजा ही करी जाता है। ये जो आप कहते हैं ना मैं फलानी लड़की को भी पसंद, वो भी आप अपनी पूजा कर रहे हैं। कब आप उस लड़की को पसंद करते हैं या उस लड़के को पसंद कर रहे हैं? तौबा तौबा तौबा, ये तो आपने अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया। हाँ भाई, ये तो ऐसे ही होता है। उससे तो लज्जतें लेने के लिए उसको कहता है तू मेरा महबूब है। महबूब इंसान अपना आप ही है, अपना खुदा ये अंदर से नहीं हम बदलते, हम जो मर्जी कर रहे। इसीलिए कुरान मजीद में आखिर कहा क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा, उसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को भी अपना खुदा बना लिया। हम खुद ही अपने खुदा हैं, हमारे अंदर जो है ना वो अंदर का खुदा नहीं जाता। हम खुदा बन के सबको सदके खराते देते हैं, बस अपने को देनी है भाई। तुम्हारी निकल आई ना ज़कात, किसी एक को दे दो, ठीक है ना। मछली सदके में देने की बजाय उसको मछली पकड़ने का फन सिखा दो, खुद ही अपना रोजाना रोटी रोजी का इंतजाम। नहीं मैं लाख रुपया उन्हों 1000 5000 उन्हों 2000 अंदर अंदर लामियाँ हैं, अंदर है आप ही अपने आप को खुश होंगे। मैं राती देख के आया, मैं 25 बंदियां राती खैरात की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर किसी को नहीं बताता, कहता गल नहीं मैं किसी ना कि थोड़े ना वैसे ही कर रहा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ते सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, थोड़े ना गल कर रहा है ना। क़यामत आई दुनिया की, क्या आपको बताए वो कैमरे अपने जाके ना घरों कड्डो ते तस्वीरां महबूब दियां खिंच के मैनू भी भेजियो, मैं देखा विच कौन कौन आउंदा है। हाँ अल्लाह अकबर जी, आप क्या कहते हैं? खुतबे के बाद जो खाने होते हैं, जो रमज़ान में तरावीह के बाद जो खाने होते हैं, खत्म कुरान पे खाने, वो खाने का पहले बता देते हैं कि ये खाने हैं। बड़े लोग देखें, ये खानों का लालच देकर कहना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा है, कोई हाल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कोई सवाब नहीं, चुप करके जिसने खाना खिलाना है जितने आ गए खिला दे, बाकी जो बच जाएगा बाहर मस्कीनों को दे दे, आपकी तरफ से एक बंदा भी ना आए। उमर भाई, नेकी को पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये क़यामत आ गई है इस दौर में। किस किस बात का मैं आपके सामने रोना रहा हूँ, हर जगह तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा नहीं। क्या आपको बताएं कि क्या हो गया है? अपना आप भी सुबह तहज्जुद पढ़ते हैं तो समझ आता है कि नहीं यार ये कोई तहज्जुद ही काश साहब, लोगों को जो तुम तहज्जुद बताते हो वो और बताते हो, खुद जो पढ़ते हो वो और पढ़ते हो। 2 नंबर आदमी, उन्होंने लंबी लंबी एक एक वितर दसिया भी इन्ना इन्ना पढ़ना। आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह अकबर। आप 13 मिनटां दे विच 13 रकातां, ते लोगों को कहना कि 13 जिहड़ी है ना 13 मिनट च 1 रकात। क्या करें, रात को जो ख्याल आता है मैं मिन्नतें करने लग जाता हूँ अल्लाह ताला की, मुझे ना पकड़ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालों वो बातें करते क्यों हो? जितना मैं आपको यहाँ पे अल्लाह की महबूबियत का जिक्र करता हूँ, मैं खुद अपने आप से सवाल करूँ कि आया मैं भी इतना ही अल्लाह को प्यार करता हूँ जितना आपको दीन पे क्या मैं भी ऐसा ही हूँ? ये एक मुसीबत है। क्या करें, अंदर अंदर बड़ी जंग चल रही है। बस इस जंग से अल्लाह बचाने वाला है और अल्लाह ही हमें पार लेके जाने वाला है, वरना अपने पास कुछ नहीं। तफ़हीम में है कि मौलाना मौदूदी ने फरमाया सफ़र की हालत में इख्तियार है, रोज़ा रख भी सकता है छोड़ भी सकता है। फिर सहाबा का तर्ज़ अमल बताया, कुछ ने रखा कुछ ने छोड़ा। बिल्कुल सही है, हिम्मत है रोज़ा रख ले, नई हिम्मत छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए आसानी चाहते थे, अगर आप देखते हैं कि अच्छा सफ़र है तो बेहतर यही है कि आप छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही अपने साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। कुरान हाथ में पकड़कर कैसे पढ़ा जाए? जैसे कुरान मजीद हाथ में किताब लेके आप हुज्जते खड़े या आप कुर्सी पे बैठ जाएं, तो बूढ़े हो गए तो कुरान मजीद हाथ में पकड़ लें, पढ़ते रहें, फिर उसको साइड पे रख दें,
بالکل کوئی ٹیبل ہے کوئی چیز ہے اس کے سائڈ پہ رکھیں, رکوع کر لیں, سجدے کر لیں, پھر اٹھ کے اس کو اٹھتے ہوئے پکڑ لیں. کوئی بات نہیں, صفحہ آگے کرنا پڑ جائے پیچھے کرنا پڑ جائے, قرآن مجید میں کوئی چیز رکھنی ہے کوئی تو رکھ لے, پھر شروع کر لیں کہ میں نے یہاں تک پڑھ لیا, کوئی ایسی بات نہیں. فدیہ فطرانہ دینے میں کس کو ترجیح دیں جبکہ سب ضرورت مند ہیں؟ خونی رشتہ دار, دوست اور ملازم. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتہ دار کا حکم دیا, اس کے فرمایا 2 اجر ہوں گے. اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینے والے کے لیے 2 اجر. ہم اپنے کو دینا چاہتے ہی نہیں ہیں, ہمارا خیال ہے کہ اپنے رشتہ دار کو بالکل نہ دیا جائے. اچھے جب بھی آپ دینے لگیں گے آپ کے بہن بھائی بچے آڑے آ جائیں گے, اچھا بھلا کما رہا ہے کھا رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں ان میں کیا نظر آتا ہے, اچھے بھلے وہ نہ شیطان ہے جو آپ کو یہ بات. بیوی بھی کہے نا کہ تو اپنے بہن بھائیوں کو دیتا رہے گا, کب تک تو نے دینا بہن بھائیوں کو بھتیجوں کو؟ نہ, پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا. اگر کسی اور کو دیا کوئی نہیں, فارغ. اللہ نے فرمایا تو نے اپنے خون کی قدر نہیں کی, باہر تو اس لیے کی کہ اس کو سان مند کر کے اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے کہ یار میں جب کبھی ملا تو مجھے کہے گا. اپنے بہن بھائی نے کیا قدر کرنی, وہ زیادہ زیادہ یہی پوچھے گا آؤ بھائی جان بیٹھو روٹی کھاؤ پانی پی. باہر والا جھکانا ہے, اس کی نظریں بھی جھکیں وہ بھی جھکے, جا کے مل میاں صاحب السلام علیکم, ہائی صاحب السلام علیکم, کاش صاحب السلام علیکم. رشتہ دار کو دیں. گاؤں کے لوگ کس کیلنڈر کے حساب سے سحر اور افطار کریں؟ گاؤں کے لوگ اندھے ہیں سارے. میرے بھائی پہلے تو پتا کرو کہ یہ نبیناؤں کا گاؤں ہے, کوئی نہیں. سحر و افطار کیا ہے؟ سامنے تو پٹی نظر آ رہی ہوتی صبح کی, آپ دیکھیں صبح صادق اور کاذب اس طرح پھٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. سامنے میں کہتا ہوں سورج وہ حضور علیہ السلام بندے کو اس پہ چڑھا دیتے تھے, کھجور پہ, اس نے چڑھ جانا, اوپر سے اس نے سرکار کو اشارہ کر دینا, آپ نے اسی وقت کھجور پکڑی منہ میں. کتنی دیر لوگ کھجوریں پکڑے پھری بھی جاتے ہیں, یہ کھاتے ہیں جو شیعوں کے ہاں بھی لمبا, بس اشارہ کیا نبی علیہ السلام نے تو کہا ڈوب گیا, ختم. سورج ڈوبے 2.5 منٹ 2 منٹ 24 سیکنڈ کے اندر سورج کی ٹکیا جو نکلتی ہے 2 منٹ 24 سیکنڈ کے اندر ڈوب جاتی ہے. 2 منٹ 24 سیکنڈ کا زوال ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی سی بات ہے آپ نے دیکھنی ہے, سامنے تو آپ کو نظر آتا ہے, باقی کوئی اس کا اتنا نہیں پہنچ دیتا کہ وہ ذرا سا ہوا آپ کا رک جا سب کو نظر آ جائے. بس شہر میں اگر اس طرح ہے تو چلو گھڑی کو دیکھ کے کر لے. نہ احتیاطیں کرنی کھولنے میں, نہ احتیاطیں کرنی ہے بند کرنے میں. اللہ کی آواز آ گئی بند, اور اس نے بشرطے کہ اس نے ٹائم پر دی ہو, اگر اس نے وقت سے پہلے اللہ کہہ دیا نا تو آپ بند نہ کریں, چپ کر کے اپنا کھانا کھائیں. جو چائے کے 2 گھونٹ ہے پی لے, اور پانی آپ پی لیں, اپنی گھڑی کے سامنے رکھیں اور اس کو تول پہ 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے آپ کو بھی چاہیے بند کر دیں. کوئی اخیر تو نہیں ہو گئی, اخیر ہی دیکھ کے کر دی تھی بند, ٹھیک ہے نا. میں تو آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی بند کر دیتا ہوں, کھا پی کے باہر تسبیحاں پڑھ ذکر اذکار کر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں, ٹائم سے اٹھے ہوں تو دل کرتا ہے. وضو کا طریقہ بتا دیں. وضو کا طریقہ میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں بھائی, نیٹ پر اتنے طریقے ہیں, فلمیں دیکھ لیں, شرم نہیں آتی میرے کو وضو کا طریقہ پوچھنے ہیں. بڑے بے شرم ہے جس نے بھی یہ لکھا ہے. آدھے گلاس والا بھی نیٹ پر ہی پڑا ہے جی. آدھا گلاس کا ہمارے جامع ابن عباس کے استاد ہیں, بہت بڑے ماشاءاللہ متقی پرہیزگار شیخ الحدیث ہے, عربی پڑھاتے ہیں, اور جامعہ ابی بکر کراچی کے اندر ہے. انہوں نے دکھایا ہوا ہے, شیعہ کے علماء نے بھی کر کے دکھایا ہوا ہے, مالکی علماء اسپین کے ادھر سے جو ہے سوڈان وغیرہ کے اندر انہوں نے بھی کر کے دکھایا. بڑے بڑے قدیم عالموں نے, وہ عالم بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں نے استاد جی کو اس طرح وضو کرتے دیکھا, استاد جی نے اس طرح اپنے استاد جی کو دیکھا, انہوں نے پھر اپنے استاد جی کو دیکھا, چلتے چلتے اس نے کہا کہ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے دیکھا. ایسا بھی ہے. جیسے وہ حدیث آتی کہ نبی پاک نے اس طرح انگلیاں اٹھائیں اور 4 کا اس طرح, پھر ساتھ ہی صحابی نے کہا میرا ہاتھ کہاں اور سرکار کا ہاتھ کہاں. پر انگلی جس وقت حدیث پڑھنے کے اپنے مزے ہیں. آپ نے بھی حدیث پڑھی نہیں نا مدرسوں میں جا کر, کہیں آپ متقی علماء سے حدیث پڑھے نا, ضرور کسی نہ کسی. دیکھیں میں بھی جاتا ہوں, میں صرف مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں سارا سیکھا دین, میں نے مدرسوں میں جا کے اساتذہ کے پاس, ان کے پاس عربیاں بھی سیکھیں, اور جو مجھ سے منطق فلسفے جو وہ میں نے پڑھنے تھے میں نے پڑھے. تو میں جا کے ان علماء سے برکت کے طور پر استاد جی ہمیں حدیث شریف سنائیں جو آپ نے اپنے استاد سے سنی ہو. اس نے اس طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے.
اور یہ بھی سلسلہ ہے کہ میں نے اپنے استاد جی سے قرآن مجید پڑھا، انہوں نے یہ قرات کر کے بتائی، ان استاد جی نے پھر اپنے استاد جی سے قرآن پڑھا، انہوں نے یہ فرمایا، اور اس یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا کہ نبی پاک نے ان کے سامنے یوں پڑھا۔ حافظ زبیر علی زئی مرحوم جو ہیں، انہوں نے اسی طرح دین سیکھا ہے، جا کے یمن میں عالموں کو ڈھونڈ کے مدرسہ میں جایا کرے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ باقی طریقہ جو ہے وہ آپ کو جس دن موقع ملا وہ دکھا بھی دوں گا، سمجھا بھی دوں گا، بتا بھی دوں گا۔ اچھا، اور کوئی سوال؟ یہ سارے سوال جو ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نا بڑا بن کے نا آپ کو متشرع قسم کا، متدین قسم کا وہ بھی جواب میرے پاس ہوتے ہیں، پر میرے ان سوالوں کے جواب دینے سے میں کہتا ہوں یہ نا بناوٹی سے جواب ہے کاشف علی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اصلی جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں جو میرے دل میں ہوتا ہے، میں آپ کو کیوں، ایک تو خود میں بے عمل ہوں، اوپر سے میں آپ کو غلط جواب دے دوں، آپ بھی بے عمل ہو جائیں، میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، آپ کا کہاں قیامت کے دن میں نے بوجھ اٹھانا ہے۔ اللہ پناہ دے وہ دن بہت سختی کا دن ہونا ہے، آپ کچھ نہ پوچھیں، اللہ نے جو اس کی سختیوں کے دن بتائے ہیں، معاذ اللہ ایسے ہی لوگ بنا، قرآن مجید معاذ اللہ من ذالک، کیا جھوٹ اس میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس دن پتہ لگ جائے گا لوگوں کو کہ تیرے رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی سب کی، اصوات للرحمان، پر ساتھ ہی نہ رحمان لگا دیا، شکر کرے جبار نہیں لگا دیا کہ جبار کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، کہ رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ بندے ڈر گئے نا شروع میں ہی، انہوں نے کہ آوازیں پست ہو جائیں گی، آگے کہا رحمان کے سامنے بخش بھی دوں گا میں، لیکن جلال پورا رکھا جائے گا وہاں پہ، جمال دکھایا جائے گا لیکن اصول نہیں ٹوٹیں گے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بن کی ہم سے معاملہ فرمائے، کیونکہ رحمان ہی سب سے اچھا، یا رحمانو یا رحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی، جو خیریں آپ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، وہ ساری خیریں ہم سب کو، پوری امت کو عطا فرما۔ یا اللہ، آپ نے جتنے شرور سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا، پوری امت مسلمہ کو ان شروں سے بچا لے۔ یا اللہ، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، آپ ہی داتا ہیں، اور آپ ہی ہمارے دستگیر، ہماری ہر مصیبت، مشکل، بیماری، ہر طرح کی کیفیت، ہر چیز کو یا اللہ آپ اپنے کرم سے سنوار دیں۔ اللہ، آپ ہی سنوارنے والے ہیں دنیا اور آخرت میں ہمارے کاموں کو، ہمارے آپ ہی کے سامنے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اللہ، آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں، آپ کو ماضی، حال، مستقبل سب کا علم ہے۔ اللہ، جو مشکلات ہمیں دنیا اور آخرت میں پیش آنی سب کو ہم سے دور فرما، اور ہر طرح کے کرب، مصیبت، غم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے جہاں جہاں جو جو کام بگڑ گئے ہیں اور الجھے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے کام ہیں نا، ان کو اللہ آپ اپنی رحمت سے سنوار دیں۔ اللہ، آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیں، اور ہمیں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا امتی بنا دیں، اور آپ کی امت میں سے اللہ قیامت کے دن اٹھائیں۔ یا اللہ، مرتے وقت ہمیں راحت عطا فرمانا، قبر میں بھی راحت عطا فرمانا، اور حشر میں بھی راحت عطا فرمانا، دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرما، اور ہمیں رمضان شریف کے اندر پوری قوت کے ساتھ اپنے سامنے جھک جانے کی توفیق عطا فرما، اور وہ رمضان عطا فرما دے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، جو جناب حسنین کریمین شریفین کو عطا فرمایا، جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو عطا فرمایا۔ ہماری بہنوں کو وہ رمضان عطا فرما جو حضرت سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کو عطا فرمایا۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے، اور ہمارے بیویوں کو بھی ہماری فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کے گھروں کے اندر سکون، امن و امان اور راشدی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں اولاد نرینہ بھی عطا فرما،
جن کے پاس کام نہیں ان کو کام عطا فرما، ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرما، جان میں بھی برکت عطا فرما، اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اور آخرت میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔